ناظرین، پاکستان میں بہت سارے عرب آ گئے ہیں۔ عرب مطلب عرب شہریت رکھنے والے سرمایہ کار، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ سعودی عرب جو کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہ ضرور اس مشکل وقت میں ہماری مدد کرے گا۔ ہمارا برادر مسلم ملک، مسلمان ملک کوشش کرے گا کہ پاکستان کو اپنے سرمایہ کے ذریعے وہ اکنامک بوسٹ دے جس کی ہمیں کافی عرصے سے ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی اہم خبر ہے، اس میں پروگرام میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ اہمیت طلب چیز یہ بھی ہے کہ جو بیانات میں نے دیکھے، پڑھا یا اخبارات میں جو بات آئی، تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی، لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ یہ جو کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ایئرپورٹ پہ، اس کے بعد آئی پی پی کے معاملات اب ختم ہو جائیں گے۔ آئی پی پی کی نیگوشیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی سالڈ وجہ بھی مل چکی ہے۔ فورینزک آڈٹ تو دور کی بات، اب تو مذاکرات کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو شرائط منوانے کے لیے دوبارہ سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے دروازے کھولے ہیں اور اب ہم مذاکرات کے ذریعے آئی پی پیز کے ریٹس بدلوائیں گے، عوامی اور تاجر صنعت کاروں کا جو پریشر تھا، اب وہ میرے خیال سے مکمل طور پر زائل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ آئی پی پی کا چیپٹر اب کلوز کر دیا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ اگر بند نہ کیا گیا تو پھر اور بھی کچھ معاملات ہو جائیں گے۔ بات ہمیشہ گہری کرتا ہوں، سوچنے والا آدمی جو ہے نا، اس کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ علی ناصر نے بات کیا کی تھی، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ عقل مند نہیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو اتنی بات ضرور ہے کہ آپ سمجھدار ہیں۔ عقل مند بننا بہت مشکل کام۔ تیسرا نقطہ یہ کہ کافی عرصے سے منی چینجر حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا انسینٹیو بڑھاؤ۔ حکومت نے سنا ہے کہ ان کا انسینٹیو اچھا خاصا بڑھا دیا ہے ریمیٹنس پر، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سعودی سرمایہ کاری کس شعبے میں آ سکتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ماضی میں جو سرمایہ کاری آنی تھی وہ پاکستان میں کیوں نہیں آئی، کیا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے سرمایہ کاری کروا سکتے ہیں۔ ہمیں جیسے ابھی یہ خبر دی نا کہ سر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کروں گا، ہوا کیا کہ پچھلی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں انہوں نے ایک دن اعلان کیا، پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے کہا سمندر کے نیچے گیس نکل آئی۔ یہ اعجاز بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جو ہی گیس کا سنتے ہیں آج کل یہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو گیس مل گئی تھی، تو گیس ملی تو انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ ہمیں بتایا گیا، بانی پی ٹی آئی تب وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے کہا بھائی رات کو سوئیے گا نہیں، بے چین رہیے گا، پاکستان میں بہت بڑا ذخیرہ ملنے والا گیس کا۔ تو یقین کریں کھود کے سمندر کے نیچے دوسری طرف جاپان نکل آیا، لیکن گیس نہیں نکلی۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ملک بوستان صاحب، جو کہ معیشت کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور زر مبادلہ کے کاروبار سے وابستہ بھی ہیں، اور اس کی تنظیم کے اہم عہدوں کے اوپر فائز بھی رہے ہیں اور ہیں بھی ابھی اس وقت۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ جی تھینک یو۔ ملک بوستان صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے گڈ نیوز سے شروع کرتے ہیں۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ جناب والا سعودی عرب سے ہائی لیول انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے۔ اس میں بہت سارے افراد ہیں، اور بالخصوص اس ہائی پروفائل ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں وہاں کے وزیر سرمایہ کاری، اور جو ڈیلیگیشن ہے وہ میٹنگز کر رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اہم عہدیداران کے ساتھ میٹنگ جاری ہے۔ آپ کا تبصرہ چاہوں گا اس کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آپ نے دیکھا اللہ کا اور نبی پاک کا بڑا خصوصی کرم ہے کہ ربیع اول کے بعد پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھی خبریں آئی ہیں اور ہر چیز ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو سعودیت جو وفد آیا ہوا ہے، پچھلے سال بھی آیا تھا 150 رکنی، اب 125 رکنی آیا ہے، اور بڑے 9 محکموں کے عام وزیر ہیں، سرمایہ کار ہیں، تاجر ہیں، جو کہ تقریباً حکومت کو امید ہے کہ $2.5 ارب کے معاہدے ہمارے ہو جائیں گے۔
اور جو کہ مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کریں گے اور تجارت کے ذریعے پاکستان کو اپنے پاؤں میں کھڑے کریں گے. تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے. اور پاکستان کی اگلا پورا ہفتہ جو ہے باہر کے ڈیلیگیشن آئیں گے, اور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب جب سے بنے ہیں وزیر خارجہ, انہوں نے بڑی سفارتکاری کے ذریعے تمام پاکستان کو ایک سینٹر فارورڈ کی حیثیت دلوا دی ہے. اور شنگھائی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, سعودی کے دورے ہو رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کے سربراہ مملکت ہیں, ملیشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں, چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں, مشترکہ اجلاس سے خطاب, بڑی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے. اور IMF نے بھی جو ہے معاہدہ وہ بھی آپ کا $7 ارب کا اور $1 ارب آپ کو مل بھی گئے ہیں, اور اگلے $19 ارب حکومت کا پلان ہے کہ ہم حاصل کریں گے اور اپنے ریزرو کو بڑھائیں گے. اور اس وقت پاکستان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں معیشت ہے وہ ٹریک پہ آ گئی ہے. اور پاکستان کو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ریکارڈ ریمیڈنس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہر چیز میں آپ کی پلس ہے. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا زیرو ہو گیا, زر موازنہ $100 ارب پہ پہنچ گیا. انٹرسٹ ریٹ دن بدن کم ہو گیا, امید ہے ہو چلی گئی 12% سے 11% تک بھی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اور باہر بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ 55% سے بڑھ چکی ہے. برآمدات میں 14% بڑھی ہیں آپ کی, اور جو خاص طور پر ورکر ریمیڈنس ہے وہ 44% بڑھی ہے. تو یہ ایسی خبریں ہیں پاکستان کی جو معیشت کو جو ہے اپنے پاؤں میں کھڑا ہونے کا موقع. اچھا, یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بھی ایک خوشائن خبر ہے کہ آپ لوگ کافی عرصے سے انسینٹیو کی گزارش کر رہے تھے. میرے خیال سے آپ لوگوں نے کم انسینٹیو مانگا تھا, حکومت نے آپ کی خواہشات سے زیادہ انسینٹیو دے دیا, $6 فی ڈالر. نہیں ایسی نہیں بات ہے. ہم نے تو مانگے تو ہم نے 1% تھا جو کہ $3 کے قریب بنتا ہے جی, اور انہوں نے ہمیں $2 بڑی مہربانی $1 سے $2 کر دیا ہے بیسک. اب اس میں انہوں نے ایک کمپٹیشن پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی اکتوبر سے پچھلے اکتوبر سال میں فرض کر 2023 میں اس نے $1 لاکھ کی برکر ریمیڈنس لائی تھی, اور اس سال وہ $1,10,000 لے آتے ہیں, تو ان کو جو ہے $2 کی بجائے $3 5% بڑھائیں گے تو $3 اور اس طرح 5% بڑھائیں گے تو ان کو جو ہے وہ 10% بڑھائیں گے تو ان کو $5 سے $6 ملیں گے. تو یہ پرسنٹیج بڑھانے پہ ٹوٹل پہ نہیں ہے, جبکہ بینکوں کو ٹوٹل پہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے نہ ہونے سے بہتر ہے. ہم پھر بھی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کچھ تو آنسو پوجے ہیں, اور میں خاص طور پر شہباز شریف صاحب کا, فائنانس منسٹر صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا, اور گورنر اسٹیٹ بینک خصوصی طور پہ انہوں نے بڑا اہم رول کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور اس کا آرمی چیف کا بھی نام نہ لینا جو ہے زیادتی ہوگی. انہوں نے بڑا کوشش کی ہے پاکستان کی اکانومی کو اپنے ٹریک پہ لانے کی, اور ایکسچینج کمپنی کو انہوں نے رول کو بڑا سراہا ہے. اور ہم نے آپ کو بتاتے چلیں پیچھے اکتوبر سے اکتوبر تک $4 ارب حکومتیں پاکستان کو انٹر بینک کے ذریعے فراہم کر کے پاکستان کے ریزرو کو روپے کو جو ہے مستحکم کرنے میں بڑا رول کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ڈالر کا ریٹ 340 اور 400 کی باتیں ہو رہی تھیں, اور آرمی چیف نے بڑا یعنی کہ طوفانی دورے کر کے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے مل کے اور ہمارے سے جو ہے تجویز مانگی گئی. ہم نے کہا جی اسمگلنگ نہ ساری چیزیں خود مقدم ہوگی, اور اسمگلنگ کو انہوں نے روکا, اور ہماری اپیل پہ جو ہے کریک ڈاؤن کیا انڈیا والے اور بلیک مارکیٹ کے خلاف. تو آج اللہ کا شکر ہے $1 280 سے بھی نیچے ہے, اور پاکستان کی ریمیڈنس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ایکشن کے بعد ہوئے ہیں کہ آرمی نے اور حکومت نے مل کے اسمگلنگ کو روکا اور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے دشمن جو کہ ڈیفالٹ کی خبریں دے رہے تھے مایوس ہو چکے ہیں. مایوسیاں پھیلانے والے خود مایوسی کے پیچھے کار ہو چکے ہیں, اور پاکستان کو اللہ نے عروج بخشے, اور دن بدن ترقی کر رہے ہیں. اور ہر چیز اس کی جو باہر کی ریٹنگ کمپنی انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو بڑا یعنی کہ خوشین قرار دی, اور آنے والے دنوں میں IMF نے, ورلڈ بینک نے, تمام نے کہا کہ پاکستان کی GDP میں اضافہ, اور خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج آپ کی 85,000 سے بھی ابو چلی گئی ہے, اور امید ہے کہ 1 لاکھ کا ٹچ کرے گی یا کراس بھی کر سکتی ہے. اچھا, 2-3 نکات اور ہیں جن پر میں نے آپ سے بڑی اہم بات پوچھنی ہے. بات یہ کہ یہ جو فیسیلیٹیٹنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ریمیٹنسز کے معاملے کے اندر بین الاقوامی ممالک سے جب پیسے پاکستان بھیجے جاتے ہیں, اور بالخصوص منی چینجرز کے فرنٹ کاؤنٹر سے جب پیسے ریسیو کرتے ہیں, انہوں نے اپنے مارجنز بڑھا دیے ہیں. ڈالر کا ریٹ تو تھوڑا سا کم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن اب جب کوئی پیسے باہر سے پاکستان بھیج رہا ہے تو اس کو کافی ٹرانزیکشن کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے اپنا جو ہے معاہدہ بھی کیا ہے سعودیہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ گیٹ وے کا، اور اس کا یہی ہے کہ کم سے کم پیسے لوگوں کے خرچ ہے۔ کوئی باہر کی منی ٹرانسفر کمپنی ہے وہ ہماری حکومت سے ریبیٹ 20 ریال الگ لے لیتی ہیں اور کمیشن چارجز الگ کر لیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لیکن ابھی جو کہ حکومت نے انسینٹیو ان کا بڑھایا ہے، اور اس بیس پہ ان کا بھی یہ 20 ریال سے 35 ریال سے یہی بیس پہ، تو لیٹس ہوپ اس سے ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ ہماری کم ہو۔ سعودی سرمایہ کاری جو پاکستان کی جانب آ رہی ہے اس کی بھی بہت تعریف کی، اور حکومتی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے اہم عہدیداران کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے کافی کام کیا پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے میں۔ اب میں ملک بہستان صاحب کچھ چیلنجز کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اب چیلنجز یہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ تو خیر مینیج کرنا ہمارے اپنے کام ہیں، لیکن بین الاقوامی حالات بالخصوص مشرق وسطیٰ کے حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہاں کی جو حالات کی وجہ سے جو ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور جو ایک عجیب تصادم کی سی کیفیت ہے، اس سے دنیا کی معیشت پر بہت منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ میں چاہوں گا مختصراً آپ مشرق وسطیٰ کے حالات، معاملات اور پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں۔ دیکھو سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہی ہوں گے ہم ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ہم نے پلسرات پہ کھڑے ہیں، اور ہر طرف سے پاکستان کو بھی بچانا ہے، اہل اسلام کو بھی بچانا ہے، اور سب کی نظریں پھر پاکستان پہ آ جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کوئی تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اشتعال دلائے اور کسی طرح ایران انوالو ہو جائے اس جنگ میں، اور وہ اپنے بدلے پورے کرے، اور اس کے جو ہے ان کا جو ٹارگٹ ہے ایٹمی پلانٹ، اس کو ٹارگٹ بنائے اور کسی طرح ایران پہ حملہ کرے، اور وہ پوری دنیا کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پاکستان اور اہل اسلام کے لیے۔ تو اس میں پوری اہل اسلام کی جو ہماری قیادت ہے پوری دنیا کی اور پورے مسلمانوں کے نظریں ان پہ ہیں، وہ کوئی ایسا ٹھوس عمل اسلامی کانفرنس بنا کے مجبور کریں کہ یہ صلح ہو جائے اور یہ جنگ کی طرف نہ جائیں، اور جو اسرائیل ہے، جو فلسطین ہے، ان کو ان کا حق مل جائے، تاکہ یہ امن ہو جائے اور پوری اس خطے میں جو ہے توازن پیدا ہو، جو اس کی وجہ سے جنگ کا خطرہ ہے وہ بادل جو جنگ کے منڈار رہے ہیں وہ کس طرح ختم ہو، اور امن کی اور ترقی کی جو ہے ایک نئی تاریخ رقم ہو۔ جس آپ کے سامنے دبئی اور سعودیہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اسرائیل کے ساتھ، دبئی نے تو اپنے اور دوسرے ترکی نے، انہوں نے تو اپنے سفارتی تعلقات بھی بحال کیے ہوئے ہیں۔ سعودیہ نے بھی شرط رکھی ہوئی کہ آپ فلسطین کا مسئلہ حل کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے بحال کر لیں گے۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے سعودیہ کرے گا تو پاکستان بھی کر لے گا۔ اللہ کرے یہ امریکہ جو ہے وہ ایک کوئی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ اس مسئلے کو، اور چین اور رشیا اور تینوں مل کے اور اسلامی ممالک مل کے کسی طرح اس کو مجبور کریں کہ آپ نے اس پہ عمل کریں اور اس امن کو یقینی بنائیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے یہ عمل نہ اور جو ہے یہ جنگ ٹل جائے اور پوری دنیا محفوظ ہو جائے۔ اچھا، لیکن ایک نقطہ تھا جس کی جانب میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو امبیلنس آف پاور کریٹ ہو گیا ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کی وجہ سے اکنامک امبیلنس بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور مستقبل کے اندر تیل کی قیمتیں ہو سکتا ہے اور زیادہ بڑھ جائیں۔ آئل اور گولڈ کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ عالمی جنگ ہو جاتی ہے، تو پھر ہر ملک اپنے ذخائر بڑھا رہا ہے، گولڈ ڈالر کے بجائے گولڈ میں ذخائر کر رہا ہے، اور اپنا آئل کے گیس بڑھا رہا ہے کہ خدا نہ خاصا لمبی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے سی پورٹ سے تو کچھ آئے گا نہیں، نہ کوئی بغیر آئے گا، سب چیزیں بلاک ہوئیں گی، تو لوگ اپنے طور پہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ اس کو ریزرو کر رہے ہیں، تو اس سے جو قیمتیں بڑھی ہیں۔ جو ہی یہ امن کا پیغام آ جائے گا، جو کوئی ایسی پیغام آتا ہے کہ اسرائیل سیز فائر پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ساری قیمتیں بڑی تیزی سے گریں گی اور پوری دنیا میں جو ہے اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہاں پر میں ملک بہستان صاحب اختتام میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اب اگلے سال کا جو ہم نے جی ڈی پی پروجیکٹ کیا ہے، ہم خطے میں میرے خیال سے اتنے ایمبیشس نہیں ہیں، ہم نے بہت کم جی ڈی پی ٹارگٹ رکھا ہے،
لیکن آپ کے خیال سے کیا وہ جی ڈی پی ٹارگٹ ہم اچیو کر پائیں گے؟ بالکل کر پائیں گے. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا نا سرپلس کیا تھا, 1.8 تھا, 2.2 کیا, اور ہماری ایگریکلچر نے ریکارڈ پیداواریں کی, کراس بمپر ہوئی آپ کی, گندم ہوئی, کپاس ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, شوگر ہوئی آپ کی, ساری ایکسپورٹ کے قابل ہیں اس وقت. تو اللہ کرے کوئی بڑا آفت نہ آئے اور بڑا کوئی طوفان نہ آ جائے. دیکھو پاکستان دہانے پہ کھڑا ہے, کلائمیٹ بیڈ چینج کے دہانے پہ ہے. کوئی بھی بڑا حادثہ پاکستان کی جو ہے, سیلاب آ سکتا ہے, طوفان آ سکتے ہیں, کچھ بھی زلزلہ آ سکتا ہے. تو اس کی نظر نہ ہو, اللہ نہ کرے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کے نظر نہ ہو, اور اپنے جو ہماری ٹارگٹ ہیں اس کو ہم اچیو کریں. تو انشاءاللہ پاکستان پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہے بڑھ کر اپنے جی ڈی پی کو پورا کرے گا اور اپنے تمام ٹارگٹ کو. اچھا, ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا جو ہی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کا حاضر خسارہ یعنی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹارگٹ بھی پاکستان نے کافی حد تک اچیو کر لیا ہے, جس کی وجہ سے شاید بین الاقوامی ادارے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, بین الاقوامی مالیاتی, بین الاقوامی زرعی ادارے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. اس کے متعلق بھی بتائیں, اور اگر فائنینس منسٹر نے اس بارے میں اچھا کردار ادا کیا ہے تو ان کی بھی تعریف کریں. دیکھو فائنانس منسٹر صاحب بڑے کامیاب رہے ہیں, حالانکہ سب کو امید نہیں کہ اتنا ان کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا فائنانس کا سوائے بینک کے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور پوری ٹیم کو ساتھ چل کے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سارے جو ہے پورے ایک ٹیم ورک تھا تو جس نے اس کو کامیاب بنایا یہ پروگرام کو. اور آگے جو ہے جتنے بھی ہمارے پروگرام $19 ارب حکومت نے لینے ہیں, اور ابھی یہ جو سعودیہ کا $2.5 ارب کا پیکج آنے والا ہے, اس طرح یہ معاہدے ایسے ہیں جو ہے پاکستان کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کا دروازے کھول رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگلا سال پاکستان کے لیے آپ دیکھیں گے ترقی کا سفر ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی جو اس وقت ٹیک آف کر چکی ہے یہ اڑنا شروع ہو جائے گی, اور پاکستان کی اچھی خبریں ہیں گی انشاءاللہ. اور آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ خاص طور پر اگر 10% پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو اس کو 9,700 ارب آپ نے سود کی مد میں رکھے ہیں, وہ آپ کے کاموں کے 50% یعنی 4,000 ارب آپ کی بچت ہو جائے گی. اور آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا, جتنے بھی بند ملے ہیں وہ چلنا شروع ہو جائے گی, آپ کی بجلی کے بل اور گیس کے بل سستے ہو جائیں گے, اور لوگ بینکوں سے لون لیں گے جو اس وقت اوائڈ کر رہے تھے مہنگا لون ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جتنے بھی پاکستان کے سرمایہ کار ہے وہ بینک لون کے لے کے ہی اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں. اپنا سرمایہ تو انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان میں تو وہ اپنا سرمایہ لانا جو ہے وہ خوف کی علامت بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہمارے سرمایہ کوئی ہاتھ ڈالے تو ہمارا سرمایہ محفوظ ہو, اور اگر جائے تو بینک ہی جائے. تو یہ ایک پریکٹس ہوگی ہے, جتنی بھی ہماری ایلیٹ کلاس ہے, یہ صنعت کار ہیں, یہ سرمایہ کار ہیں, تو بینک سے لون لے کے اپنی انڈسٹری چلاتے ہیں. تو یہ اگر نیچے آتے ہیں تو پاکستان کے جی ڈی پی آٹومیٹک بڑھے گا, اور حکومت جو ہے آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدے کر رہی اور 5 آئی پی پی نے ایگری بھی کر لی ہے, اور اس کو اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور ون ونڈو جو بھی کر لیتی ہے اور جو کہ اس کے بائر ہیں ان کو اضافہ کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت پیمانے میں ریٹ کم ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے ریٹ بہت زیادہ ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے مقابلے میں, تو ایون سری لنکا کے مقابلے میں ہمارے ریٹ زیادہ ہیں. ہمیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی پاکستان کی یوٹیلیٹی سستی ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹ سستی ہوگی, تو ایکسپورٹ جب سستی ہوگی تو ایکسپورٹ آپ کی ریکارڈ اضافہ ہوگا اس میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.